اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر ہے کہ میں کراچی سے تاج العلماء مولانا محمد نقی نجفی آل اللہ مقامہ کا پوتا علی احمد آپ کی خدمت میں حاضر ہوں 5 اپریل کے درس کے ساتھ، اور اس درس کا نمبر ہے 96۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ یہ ماہ مبارک یعنی رمضان مبارک رحمت و نجات کا مہینہ ہے، اور اس مہینے میں اللہ کی رحمت زیادہ سے زیادہ خدا کے بندوں کے لیے اللہ کی طرف سے ہوتی ہے، اور انسان امید رکھتا ہے کہ اس ماہ میں وہ اللہ کی طرف سے بخشا جائے گا، اور اس امید پر انسان اس رحمت کے مہینے میں زیادہ مستعد ہو جاتا ہے اور کوشش کرتا ہے کہ وہ اپنے تعلق کو اپنے رب سے بڑھائے۔ ظاہر ہے کہ امید پر دنیا قائم ہے، امید اور آرزو نہ ہوتی تو زندگی کی خوبصورتی ماندے پڑ جاتی۔ اس لیے ایک امیدوار انسان دنیا میں کامیاب نظر آتا ہے، ہر کام کو کامیابی کی امید پر شروع کرتا ہے، اور اگر ناکامی ہو بھی تو امید کا دامن ہاتھ سے نہیں جانے دیتا۔ اسی لیے سرور کائنات حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم امید کو رحمت قرار دیتے ہوئے فرماتے ہیں کہ یہ سفینۃ البحار میں حدیث ہے کہ امید میری امت کے لیے رحمت ہے، اگر امید نہ ہوتی تو نہ کوئی ماں اپنے بچے کو دودھ پلاتی اور نہ کوئی باغبان درخت کاشت کرتا۔ اسی طرح انسان کو یہ چاہیے کہ اس ماہ میں قرآن و سنت کی معلومات کو بڑھائے، اور اسی امید کے سلسلے میں یہ بھی ہے کہ امیدیں، آرزوئیں اور خواہشات اگر حدود سے باہر نکل جائیں گی تو انسان کی تباہی کا باعث بنتی ہیں۔ ہوس زیادہ سے زیادہ انسان کی ہو جاتی ہے، خواہش مال بڑھ جاتا ہے، اور وہ چاہتا ہے کہ اس کی دولت، عزت اور آبرو میں اضافہ ہو، لیکن یہ تمام چیزیں انسان کا اطمینان اور سکون ختم کر دیتی ہیں۔ اسی لیے خواہشات کو حدود میں رکھنا چاہیے، اور وہ حدود کیا ہیں؟ اس کے لیے سرور کونین حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ جب تک انسان اپنی خواہشات کو میری تعلیمات قرآن و سنت کے تابع نہ کر لے وہ مومن نہیں ہے۔ یہ حدیث موجود ہے ضم الہوا کتاب میں۔ انسان کو چاہیے کہ وہ اخلاقی برائیوں سے اپنے آپ کو بچائے، مثلا جھوٹ، اس لیے کہ جھوٹ جہاں بہت سی اجتماعی اور معاشرتی برائیوں کو جنم دیتا ہے، تفرقہ، کینہ، فساد وغیرہ جیسی بیماریاں بھی پیدا کرتا ہے۔ انفرادی طور پر انسانی شخصیت کو جھوٹ پامال کرنے کے علاوہ اس کے رزق میں کمی کا باعث بھی بنتا ہے۔ اس حقیقت کو بیان کرتے ہوئے خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جھوٹ رزق کو کم کر دیتا ہے۔ یہ جامع السعادات میں حدیث موجود ہے۔ تو جب انسان یہ دیکھے گا کہ ہمیں کن چیزوں سے بچنا ہے تو اس میں ایک منافقت بھی ہے۔ عبادات کے ظواہر کو بجا لانا ایک انسان کو مومن نہیں بناتا، بلکہ جب تک وہ عبادات کے باطنی اثرات کو قبول نہ کرے ایمان کے دائرے میں داخل نہیں ہو سکتا۔ انسان نماز پڑھتا ہے اور برائیاں بھی کرتا رہتا ہے، روزے بھی رکھتا ہے، لیکن خوف خدا پیدا نہیں ہوتا، تو ایسے نماز اور روزے سے کیا حاصل؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ 3 صفات جس میں پائی جائیں وہ منافق ہے، اگرچہ وہ روزے رکھے، نمازیں پڑھے اور یہ سمجھتا ہے کہ وہ مسلمان ہے۔ نمبر 1 کہ
جب باتیں کرے تو جھوٹ بولے، نمبر 2 جب وعدہ کرے تو خلاف ورزی کرے، اور نمبر 3 جب امانت سونپی جائے تو خیانت کرے۔ یہ وسائل الشیعہ میں حدیث موجود ہے۔ تو موجودہ معاشرے میں عہد شکنی ایک عام و معمولی سی بات ہے، جبکہ دینی احکامات میں وفائے عہد ان اہم اور چیدہ مسائل میں شامل ہے جس کی پابندی کی بہت زیادہ تاکید کی گئی ہے۔ رسول صادق صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جس کے عہد و پیمان کا بھروسہ نہیں اس کا کوئی دین نہیں ہے، بیاع الانوار میں حدیث موجود ہے۔ آج کی روزمرہ زندگی میں مادی مسابقت میں اضافہ ہو رہا ہے۔ اگر خاص طور پر ہماری خواتین یہ چاہتی ہیں کہ رہن سہن، رکھ رکھاؤ، لباس، گھریلو اشیاء میں دوسروں سے آگے ہوں، وہ دکھا سکیں کہ ان کا معیار زندگی بلند ہے۔ قیمتی سے قیمتی لباس پہن کر محافل میں شرکت کی جاتی ہے اور اس پر فخر و مباحات کیا جاتا ہے۔ کوئی لباس شہرت سے پہلے اور اس پر فخر کرے، کوئی لباس شہرت حاصل کرنے کے لیے پہنے اور اس پر فخر کرے تو اس کا کیا انجام ہوگا؟ اس بارے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ وسائل الشیعہ میں حدیث ہے، جو انسان خاص لباس پہن کر فخر کرے تو اللہ تعالیٰ اسے جہنم کے شعلوں میں گرفتار کرے گا، جو اسے اس وقت تک جلائیں گے جب تک کہ زمین و آسمان باقی ہے۔ تو یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے وہ احادیث ہیں کہ جن پر انسان عمل کرے تو وہ اخلاقی لحاظ سے اعلیٰ مدارج حاصل کر سکتا ہے اور وہ خدا سے اپنے معاملات کو بہتر سے بہتر بھی کر سکتا ہے۔ چنانچہ ہمارا ایک سلسلہ جو طویل چلا تھا کہ اچھے کاموں کی طرف ہم توجہ دلائیں لوگوں کی، تو اسی میں بیمار کی عیادت کے لیے جانا بھی شامل ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ کیونکہ ایسے شخص کو اللہ اس دن اپنے عرش کے سائے میں جگہ دے گا جس دن کوئی سایہ نہیں ہوگا، جو بیمار کی عیادت کے لیے جائے گا، اور اسی طرح اپنے برادر مومن کی حاجت کو پورا کرنا، ان کی پریشانی کو دور کرنا، کیونکہ ایسا کرنے والے شخص کی حاجات اللہ پوری کرے گا اور اس کی آخرت کی پریشانیاں بھی اللہ دور فرمائے گا۔ اس ماہ میں خاص طور سے اور تمام ایام میں انسان کو فضول گفتگو سے اجتناب کرنا چاہیے کہ ایسے شخص کے لیے رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے خوشخبری کی نوید سنائی ہے۔ اور اس ماہ میں خاص طور سے اور تمام ایام میں رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث کو یاد رکھنا چاہیے کہ فرماتے ہیں کہ دینداری کے ثبوت کے لیے فقط اتنا بھی کافی ہے کہ انسان اوقات نماز کی پابندی کرتا ہو اور انسان کو چاہیے کہ اپنے اوپر کی گئی زیادتی کو معاف کر دے۔ ایسا کرنے والا یہ لوگ میری امت کے بہترین لوگ ہیں، یہ اللہ کے رسول کا ارشاد ہے۔ اور زیادہ سے زیادہ موت کو یاد رکھنا چاہیے۔ فرماتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہ اگر اسے دولت مندی کے زمانے میں یاد رکھا تو یہ سخاوت پر آمادہ کرتی ہے۔ اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ مخفی سجدہ کرنا، یعنی ایسے ماحول میں اور ایسی جگہ سجدہ کرنا کہ کوئی بندہ اسے نہ دیکھ رہا ہو، یہ سجدہ جو ہے یہ سجدہ بندے کو خدا سے قریب کرتا ہے۔ اپنے بچوں کو آداب اسلامی کی تعلیم دینا بھی ضروری ہے اور خمس و زکوٰۃ، رد مظالم کی ادائیگی کہ مال کی برکت ان چیزوں میں پوشیدہ ہے، اس سے انسان کو غافل نہیں ہونا چاہیے ہے۔ اور آخر میں ایک گزارش کہ انسان جب بھی خدا سے دعا کرے تو اپنے گناہوں کو یاد کر کے روئے اور خدا سے طلب کرتے ہوئے بھی روئے، اس لیے کہ خدا معصوم بچوں
کی سطح کو پسند کرتا ہے کہ جب وہ اپنے سرپرستوں سے کوئی چیز مانگنا چاہتے ہیں تو رو کر وہ طلب کرتے ہیں. خدا کو زیادہ پسند ہے بندہ بھی اگر رو کے خدا سے دعا مانگے، حاجات طلب کرے، تو خدا بندے کی حاجتوں کو پورا کرتا ہے. خداوند عالم کی بارگاہ میں دعا ہے کہ پروردگار ہمیں معصومین علیہ الصلاۃ والسلام کی احادیث اور ارشادات و اقوال سے مدد طلب کرتے ہوئے اپنی زندگی کو بہترین گزارنا نصیب ہو. خدا امام زمانے کے ظہور میں تعجیل فرما دے اور ان کے آوان و انصار میں ہمیں شامل ہونے کی توفیق نصیب ہو. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ علی محمد وعلی آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.